پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, پولیٹیکل حالات اس وقت جو یعنی ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا بالکل اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے, بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا جو حکومت ہے اس نے اب ایک بالکل ریڈ لائن کھینچ دی ہے, لکیر کھینچ دی ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, یا حکومتی وزراء جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور بالکل جو مذاکرات کے دروازے ہیں کیا وہ بند کر دیے گئے ہیں؟ اور اس وقت جو سیاست ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست, کیا وہ بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ یہاں سے راستہ کیسے نکلے گا, کیسے آگے بڑھیں گے؟ اس پر جو ہے وہ ہم آج شامی صاحب کی رائے حاصل کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیے, سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. تو اختیار ولی صاحب جو کہ ظاہر ہے حکومتی وزیر ہیں, انہوں نے ایک آج پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عشق پاکستان اور عشق عمران میں واضح لکیر جو ہے وہ کھینچ دی ہے اور مذاکرات کے تمام دروازے اب بند ہو گئے ہیں. کیا کہا وہ دیکھیے. پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں. ایک ریڈ لائن نہیں, کئی ریڈ لائن یہ کراس کر چکے. اب یہ وقت ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ عمران یا پاکستان. خیبر پختونخوا کی حکومت, they are facilitating terrorism in خیبر پختونخوا. That's why اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پر آپریشن ہوگا تو یہ لوگ ننگے ہو جائیں گے اس قوم کے آگے. جتنے بھی اسمگلرز ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کھل کر جا کے کھڑے ہو گئے. وہاں اس چھتری تلے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو فوج میں ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے لیکن ان کے لیے کرے. اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب, ان کا فرمانا یہ ہے کہ بار بار کہتے رہے کہ جی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ پرائم منسٹر نے بھی بار بار کہا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو 4 قدم آگے بڑھائے تھے, اب یہ جو بیانات آ رہے ہیں, جو ٹویٹس آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے اور جو ملک مخالف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے, اس کی وجہ سے ان کو 40 قدم پیچھے ہٹنا پڑ گیا. دیکھیے کیا کہا انہوں نے. یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, بیٹھ کے بات چیز ہو سکتی. میں نے یہ بڑا کلیئر کر دیا, بار بار ریپیٹڈلی ہاؤس میں کہا ہے کہ آرمڈ فورسز, جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے. ہمیں فخر ہے افواج پاکستان پہ, جنہوں نے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ایک اس لیول پہ لے گئے جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے, ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے, میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. یہ سیاست وغیرہ رہ جائے گی, پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں. کل جو گزری ہوئی کل تھی, یعنی اس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کوشش کی ملاقات کرنے کی, لیکن اجازت نہیں ملی تو انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا اور رات گئے. پھر مجبوراً پولیس کو, کیونکہ ظاہر دفعہ 144 نافذ, نقص امن کا خطرہ, پھر وہاں جو دکانیں سب کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ نقصان بھی ہو رہا تھا شہریوں کا, تو وہاں پر بھی کچھ ناخوشگوار واقعہ رات کو پیش آیا, جس کے جواب میں اب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ مطالبات کر رہے ہیں. شامی صاحب سر, آپ نے پولیس کے افسر تعلقات عامہ کا عہدہ سنبھال لیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں شامی صاحب. تو آپ کہتے ہیں مجبور ہو کر ان کو یہ کام کرنا پڑا؟ سر اس لیے کہ حالات ایسے ظاہر بنتے ہیں, پولیس کیا کرے؟ پولیس کے پاس تو آپشن ہی پھر کوئی نہیں ہے. یعنی ان کا کام تو یہ نا کہ وہ نہیں, اگر وہ بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھے رہنے دیں. سر آپ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بیٹھنے سے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے, کیا پولیس خود مختار ادارہ ہے؟ کوئی ریاست ہے؟ پولیس بھی کسی کے تابع ہے نا, وزارت داخلہ کے تابع ہے, وزارت داخلہ وزیر اعظم کے تابع ہے, اور پھر ادھر پنجاب حکومت موجود ہے. صحیح. تو ان کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کی ملاقات کرا دیں. سر وہ ملاقات مانگ رہی ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور بیٹھی ہیں دھرنا دے کے. تو کوئی محمل نشی ناظرین صلی اللہ سے پیر پا کرتے ہیں, کوئی محمل نشی کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے؟ غبار قیس خود اٹھتا ہے, خود برباد ہوتا ہے. تو بہنیں تو بیٹھی ہوئی تھی, ورکرز بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو نہ پتھر مار رہے تھے نہ اینٹیں مار رہے تھے, بیٹھے تھے, سردی جھیل رہے تھے. پتھراؤ ہوا ہے
پولیس کی طرف، لیکن وہ جب بات یہ واٹر ہے کینن کا استعمال ہوا، رات کو سردیوں کی رات یخ بستہ اور آپ پانی پھینک رہے ہیں اور خواتین پر، اور وہ بھگدڑ مچی، شاید خٹک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ہاں جی فریکچر ہوا ہے ان کو. اور بھائی بات سنیں، ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ایک بڑے سیاستدان ہیں، یعنی عمر گزار دی انہوں نے سیاست میں. ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ جناب مدبر سب سے سینئر ترین سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں. وہ جناب وہ کئی 12 سال 13 سال کی جیل کاٹ چکے ہیں. ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، اور معلوم کہ جب آپ اپوزیشن جو ہوتی نا، اپوزیشن کا کام ہے سختی جھیلنا، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو اشتعال دلانا. اور جب آپ سختی کرتے ہیں لوگوں کی ہمدردی ان پر اس کے ساتھ ہوتی ہے جو سختی جھیل رہا ہو. شامی یہ صاحب بڑی بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کی جو بہنیں ہیں جب رات کی تاریکی میں سردی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو کہتے کہ آپ صبح ملاقات کر لیجئے گا. کہیے کیا ہوتا. آپ ڈاکٹر بھی تو مل گئے نا عمران خان صاحب سے، ان کو معائنہ کر یہ بھی مل لیتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح کے طوفان نہیں اٹھانے چاہیے. اب کیا ہوا، رات کی تاریکی میں اس کی ویڈیوز بنی ہیں، ایک آہو بقات وہاں مچی ہوئی تھی اور وہ پوری دنیا میں وہ پھیلی ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا، یعنی مار دھاڑ ہو رہی ہے، چیخ و پکار ہو رہی ہے. تاثر کتنا اس کا یعنی خراب گیا ہے ان ویڈیوز کا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے. لیکن سر یہ تو پھر ایمیننٹ تھا، ہونا تھا نا، کیونکہ جب کہہ دیا تھا سر ملاقات کا تو عطا تارڑ صاحب کہہ گئے تھے کل، اگر وہ بیٹھ جائے، اگر وہ 1% امکان نہیں ہے کہ ملاقات کی جاتی. بھائی رات کے 12 بجے تو وہاں کا کوئی عوام کو کیا تکلیف ہو رہی تھی. آپ پھر ایسا تو ایسا نہیں. اگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ جیل کے دروازے کھول دیں اور ان کو ملاقات کی اجازت دیں تو پھر بیٹھے رہنے دیتے ان کو. آپ بھی بیٹھ رہے. اگر وہ بہنیں بیٹھ سکتی ہیں 70 سال کی تو پھر آپ بھی بیٹھ جاتے. پولیس والے ہٹے کٹے، ان کو کیا تکلیف تھی. اچھا دیکھتا پھر کہاں تک بات جاتی. اچھا یہ میں کسی صورت کوئی ایسی یہ جو کاروائیاں ساری ہیں پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، یہاں بار بار ایسا ہوا ہے. اپوزیشن جو ہے اس پر ظلم ہوا ہے، اپوزیشن نے اپنے آپ جبر سہا ہے اور اپنی ہمدردیاں عوام کی سمیٹی ہیں. تو بات یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت یہ سارے لوگ ہیں یہ جھیل چکے ہیں، یہ ان پہ گزر چکی ہے. سر حکومت تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ احتجاج کے نام پر یہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پرامن احتجاج ہو تو کوئی فتنہ اور فساد نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، اور اس کا حق ہے. اس کا قانون جو ہے حق دیتا ہے. اگر آپ ایک دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے ایک شخص تو کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے. وہ آپ کا کوئی سڑک کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں بھی سڑک کے درمیان بیٹھے ہوئے اس لیے ہم نے ان کو اٹھایا یہاں سے. تو بات یہ ہے سر وہ علاقہ وہ دیکھیں نا، ایک وہی والی بات کیا علاقہ یار، کوئی جواز نہیں ہے. سر دیکھیں آپ بات سن لیں. آپ ایک بات ہے نا، پوائنٹ ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملیں، بالکل ملنے کی اجازت ہے. وہ جو رولز اس دن بتا رہے تھے اعظم رضی تارڑ صاحب کہ آپ اندر جاتے ہیں مل کر باہر آتے ہیں، اتنا خوفناک ٹویٹ کرتے ہیں. کیا ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ ٹویٹ کرتی ہیں بہنیں. سر وہ پھر اس کو ڈسپورٹ بھی ٹویٹ تو اندر سے ہو رہا ہے ویسے ہی نہیں، کہیں سے بھی ہو رہا ہے سر، لیکن اس کو وہ اون تو کر رہے ہیں. یار بات تو سنیں، وہی بات جو اندر ہوئی عظمیٰ خان صاحبہ آ کے باہر بول رہی ہے. یہ آنکھ مچولی تو ہوتی رہتی ہے اپوزیشن میں. اور سر یہی تو ریڈ لائن ہے، یہی تو کہا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب آج جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں جمہوریت میں کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی. کیسے نہیں یہ ہوتی؟ مارشل لاء لگا ہوا یہ ملک تو ایک ریڈ لائن ہے نا، اس کی جو سالمیت ہے. اگر اس کے فیلڈ مارشل خطرہ ہے سے سر فیلڈ مارشل پر کوئی ظالم سالمیت کو کرے خطرہ ہے، سالمیت کو خطرہ ہے اس بات سے کہ آپ لوگوں کے حقوق نہ دیں، آپ لوگوں کو ملاقات نہ ہونے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ملاقات سے کیا ہوگا؟ آ کے بیان دے دیں گی. انہوں نے کہا جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، تو کیا ہوگا اس سے؟ سر قیامت ٹوٹ جائے گی. جیلر کی مرضی ہے، اس نے اجازت دینی ہے. یہی کہا جاتا ہے نا، حکومت کہتی ہے کہ جی جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کی مرضی ہے. سر بالکل غلط دیکھ رہا ہے بات ہے. قوانین کی خلاف ورزی ہم ہو نے رہی ہے. ملک کو آگے چلانا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی فضا جو ہے
اس کو اللہ تعالیٰ مہکتا رکھے اور آباد رکھے. ہم نے یہ تجربے نہیں کرنے بار بار, اور اب حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. یہ اس طرح حکومت کے وقار میں اور کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کی ٹانگ ٹوٹے گی, جس پہ پانی پھینکا جائے گا, جس کو سردی لگے گی, خدا نہ خواستہ کسی کو نمونیا ہو جائے, سردی لگ جائے تو حالت بگڑ جائے, پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز تحمل سے اور بردباری سے. حکومتیں جو ہیں حکومتیں تحمل اور بردباری کی تصویر بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر, تحمل اور بردباری کا مظاہرہ جنرل ضیاء الحق کیا بھی جا رہا ہے بات سن لیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک اخبار نکلتا تھا سن. اچھا. یہاں سے ٹھیک ہے. بڑا ایک تیکھا اخبار تھا. اس کے ایڈیٹر تھے شمیم صاحب, بڑے نرالا بانکپن تھا. اچھا. اس میں ایک گالی چھپ گئی جنرل ضیاء الحق کے لیے. اچھا. ہاں جی. وہ کہتے نہیں کسی نے شرارت کی, انگریزی کا اخبار تک کمپوز کرتے کرتے یا کچھ کر کے اس میں وہ لفظ ڈال دیا ایک. اچھا. تو جب وہ چھپی تو ظاہر ہے کہ پھر اخبار کے لیے بھی شرمندگی کا سامان تھا. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ معاملہ بڑا پرسنل ہو گیا, ان کو معاف کر دیا, میں اس پہ کارروائی نہیں کروں گا. اچھا. معذرت قبول کر لی. اچھا. کچھ نہیں کہا. اور ہم یہ دن رات کہتے ہیں نا. مشرف صاحب نے سر لیکن اس انٹرنیشنل صحافی کو تو باہر نکال دیا تھا جس نے وہ گالی ہی مطلب یعنی کہ ایک جو ہے وہ اس نے بھی لکھ دی تھی اپنے آرٹیکل میں. انہوں نے اس کو کہا تھا جی آپ ملک بدر فارغ ہیں, باہر نکلے ہیں. ملک غیر ملکی اخبار. ہاں غیر ملکی تھا. تو کہا بھائی آپ چلے جائیں اپنے گھر. یہ تو ان کو پکڑ لیتے, یہاں پکڑ بھی سکتے تھے نا. اگر پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ممکن تھا نا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چلے جائیے یہاں سے, میری آنکھوں سے دور ہٹ جائیے. بالکل. تو دیکھیے بات یہ ہے, ہم دن رات کہتے ہیں نا. آج بھی علماء کا بڑا اجتماع ہو رہا تھا. ہاں جی, اسلام آباد کنونشن ہو رہا تھا. ہاں جی بالکل. جناب ہمارے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا. بالکل. ہمارے جناب فیلڈ مارشل نے بھی خطاب جی کیا ہاں. اور کہا کہ یہ جو علماء جو ہیں وہ یکجہتی کی اور اتحاد کی تلقین کی ان کو. ہاں جی, جہاد کا حکم صرف ریاست دیتی ہے. یہ بھی کہا. ہاں جی. اور چیف آف منسٹر ہمارے چیف آف ڈیفینس فورس. ہاں جی, وہ فرماتے ہیں سر کہ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں پر جگہ. بالکل ٹھیک بات. اب علم اور قلم تو بالکل اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور تلوار کی تو اس وقت ضرورت پڑے نا جب قلم کام نہ کرے. اور اب انہوں نے کہا کہ ریاست طیبہ جو ہے اور ریاست پاکستان کے تو بڑے گہرے رشتے لاتے ہیں. اور جو ابھی سعودی عرب سے جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے جو اسی کا تسلسل ہے. جب پاکستان کی تحریک چلائی جا رہی تھی تو ہم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہاں تو مدینہ کی ریاست قائم کریں گے ہم. اور ساری دیکھیے وہی صورت تھی کہ ہمیں ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا, اور پھر ہم نے ایک سلطنت قائم کی, ریاست قائم کی. اور پھر ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو اتنا طاقتور بنائیں گے کہ اپنے وہ جو بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رہ گئے ہیں ان کو قوت فراہم کریں گے اور مجبور کریں گے انڈیا کو کہ امن قائم کرے. صحیح. تو بات یہ ہے وہ ساری باتیں. پھر ریاست مدینہ میں کیا ہوتا ہے, جو طیبہ ریاست تھی کیا ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے حضرت علی کا واقعہ؟ کون سا والا؟ انہوں نے وہ مرہب جو تھا پہلوان, ہاں جی, اس کو لٹا دیا. اچھا, جس کے منہ پہ اس نے یعنی کہ حضرت علی کے منہ پہ اس نے تھوک دیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اور تلوار جو تھی اس کے گردن پہ چلنے لگی. ہاں جی. اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. ہاں. جب تھوک دیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ معاملہ پرسنل ہو گیا تھا. پرسنل ہو گیا. ہاں. تو اگر وہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, پرسنل باتیں کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, اور جو پرسنل حملے کرنے والے ہیں نا وہ ان کا کوئی اونچا نام نہیں ہوتا, وہ رسوا ہوتے ہیں, وہ اپنی رسوائی کا سامان کرتے ہیں. تو پرسنل حملے کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے, پر آپ پرسنل کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا, معاف کر دیں ان کو. ریاست طیبہ میں تو یہی ہوتا تھا. اچھا سر, وہ تو وہ جہاد ہو رہا تھا, اللہ کی راہ میں جہاد تھا نا سر. یہ جہاد تو نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے آپ غیر مسلموں کے ساتھ جس سلوک کریں گے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے. سر آپ غیر مسلموں کو تو وہ تو حضرت علی تو جہاد کرے تھے اسلام کے لیے نا. غیر مسلموں کے ساتھ جو آپ کا ایک آدمی آپ کو ذاتی طور پہ ہٹ کر رہا ہے, دشمن ہے آپ کا, اور آپ کا تھوک رہا ہے منہ کے اوپر, اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, تو اگر آپ کا اپنا بھائی بند جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے, وہ آپ کے اوپر پرسنل حملہ کر رہا ہے, اچھا, تو آپ اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں. درگزر سے کام لیں آپ. درگزر سے کام لیں, خود شرمندہ ہو جائے گا. اچھا. اور اپنے یعنی لوگ اس کو پوچھیں گے, اس پہ تھو کریں گے, اور جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے جواب طلب کرتے ہیں.
تو ہم یہ معاشرہ جو ہے وہ ہلکا یارا تو ابریشم کی طرح نرم، قرآن نے بھی کہا، یہ اقبال بھی کہہ رہا ہے، صحیح، میں حق و باطل ہو تو فولاد مومن، صحیح، آپس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، قرآن کہتا ہے آپس میں نرم ہیں اور دشمن کے مقابلے میں فولاد ہیں. اچھا، تو ہم یہ اپنے یہ جو ہمیں دشمن اب اس کو یہ کیا ہے بھائی، یہ نقطے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ان کو علماء کو تقریر کر رہے ہیں. بھائی علماء جو تھے، علماء تو دیکھیے جو برطانوی سامراج جو تھا، جی، علماء کو اجازت تھی مدرسے قائم کریں، ٹھیک، اپنے مسلک بنائیں، ایک دوسرے سے مناظرے کریں، وہ اپنے لگے ہوئے تھے. اب وہ یعنی شہروں کے نام پہ تو فرقے بن گئے، ایک بریلی، ایک دیوبند کے نام بریلوی، دیوبندی، یہ کہاں تھے بھائی؟ تو یہ تو شہروں کے نام پہ بنے نا، انگریزوں کے دور میں امروہی بھی، امروہی وہ بن گئے انگریزوں کے دور میں. اب آپ مجھے بتائیے، ایک زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے کہ جناب مولوی حضرات لڑ پڑے آپس میں، مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دنگا مشتی ہو رہی. اب تو مولوی میں بڑا امن چین ہے، علماء ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اب تو بہت فرقہ باز تو بڑے محدود ہو گئے نا. آج بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک چھت تلے، سر سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، قابل احترام لوگ ہیں، اور فرقہ باز تو محدود ہو گئے، چند رہ گئے. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ آؤٹ ہو گئے. اب جو اگر وہاں سے علماء موجود ہوتے، وہ کھڑے ہوتے، راغب نعیمی صاحب اور دوسرے تقی عثمانی صاحب تو نہیں تھے وہاں، وہ کہتے ہیں حضور ہم نے مولویوں میں تو وہ لڑنے والے کم ہو گئے ہیں اور کام آپ نے شروع کر دیا ان کا. اب تو سیاست کے مولوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں. وہ فرقہ سیاست کو فرقہ باز مولویوں کی طرح لڑ رہے سیاستدان آپس میں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی زندگی حرام کر رہے ہیں. لیکن تو علماء کرام جو ہیں ان کو تو ہم تلقین کرتے ہیں، مگر سر علماء کرام کا، لیکن اس بات پر تو یقین ہے کہ کوئی دجال آئے گا. آج بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت سیاسی دجال بن گئی ہے. میں سن لیتے ہیں سر وہ اور بھی کیا فرما رہے تھے ذرا. دیکھیے اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، زبان ذرا سر کامنٹ کریں، صرف سن لیں. میں چاہ رہا ہوں وہ فرما کیا رہے تھے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب. اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں. ان کی یہ ایک سازش ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا. سیاسی قوتوں کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی جو وائسز ہے ان پہ پابندی لگے. یہ میرا پریفرنس نہیں ہوگا، میرا چوائس نہیں ہوگا، لیکن میں کیا کروں اگر وہ سیاسی جماعت ہر وہ اب کنڈا اٹھائے کہ وہ سیاسی ان کا جو سیاسی رنگ ہے وہ اس انداز سے نہیں دیکھا جائے اور وہ ایک ایکسٹریم تنظیم کی طرح دیکھا جائے. دیکھیں بات تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے نا، پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی لیڈرشپ. اس وقت بیرسٹر گوہر تو کافی معقول باتیں کر رہے ہیں، جی ہاں، لیکن سنی نہیں جا رہی نا سر. نہیں، لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے. اور دیکھیں افواج پاکستان جو ہیں، افواج پاکستان تو پاکستان کا ایک سب سے بڑا سرمایہ ہے، محافظ ہے پاکستان کی. آج اگر خدا نخواستہ ہماری فوج نہ ہو، کہتے ہیں کوئی ملک جو ہے وہ فوج سے خالی نہیں رہتا. کب جس ملک میں اپنی فوج نہیں ہوتی اس میں دشمن کی فوج آ جاتی. صحیح ہے. تو فوج اگر آج ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہوتے، یہ فوج کے جوان ہیں جو اپنا خون دے کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ہم تو جناب بکل مار کے رضائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہیٹر چلا کے، اور وہ سردیوں میں ٹھٹر رہے ہیں، سرحدوں پہ پہرے دے رہے ہیں. دن ان کے لیے رات ہے، رات ان کے لیے دن ہے. تو پھر سر آپ اس فوج ایسی فوج کے خلاف فوج کے ساتھ نہ متھا لگانا چاہیے، نہ فوج کو نشانہ بنانا چاہیے. صحیح ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ اگر کوئی گمراہ ہو جائے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہو، اس کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے، اس کا ہاتھ روکنا بھی ہے، اور وہ آپ سمجھائیں اس کو. اور اسی طرح اب یہ ہمارے علماء کرام ہیں وہ حرکت میں آئیں، ہمارے بلاول بھٹو ہیں اور وہ حرکت میں آئیں، سمجھائیں ان کو، اور ان کو کہیں کہ یہ بھئی اس راستے پہ نہ چلیں. آپ
ایک اپنے آپ کو سنبھالیں سر جو اور ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کریں. میرا سوال ہے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات، آپ یہ آئیڈیل سچویشن والی بات کر رہے ہیں، لیکن جو صاحب اپنی جماعت کے لوگوں کی بات نہیں مانتے وہ کیا دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے؟ وہ تو شاید بیانیہ ہی ایسا لے کے چل رہے ہیں کہ جس سے کچھ وہ تو اب جیل میں نا، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم ہے. اب ہمیں وہ اجازت دیں، ان سے ملیں، ازما بخاری صاحبہ کہہ ان رہی سے ہیں بات کریں. ہاں کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ جو کمیٹی ایک بنا رہے ہیں تو اس میں صحافی بھی جائیں گے اور جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خان صاحب کے سال ہمیں بھی لے جائیں. پیر میں بس ان کے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر موقع میں نکل آیا ہے، موقع ہو گیا ہے، ڈاکٹر گئے ہیں ایکسرسائز کی زیادتی سے اس کی ٹھیک ہے. جو ڈاکٹروں نے اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے جو ڈاکٹر، ان کے جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر فیصل ہیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، یہ بھی بین الاقوامی شہرت کے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے، ان کو بھی معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے تب ہمیں تسلی ہوگی. پیمز کے ڈاکٹرز پہ اعتبار نہیں ہے، نہیں ہو آپ دے دیں اس کی اجازت، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا یعنی ڈاکٹر عاصم ہیں، ڈاکٹر نہیں، اسے حکومت کا کام ہے تلخی کو کم کرے، فضا کو ٹھنڈا کرے. ٹھیک ہے، حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بامبڑ مچا دے ہر وقت. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی ان کو بھی اجازت دے دیں. صحیح ہے، اور ہمیں ملنے دیں، ہم بھی ملیں جا کے، علماء کرام ملیں، بات تو کریں جا کے بھائی کیا ہوا، ٹھنڈا پانی پیئیں، کوئی بات نہیں ہے. اب آج بیرسٹر گوہر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جو حکومت شاید بہادر شاہ ظفر کی طرح جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہنوز دلی دور است. کون؟ یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے. وہ بہادر شاہ ظفر وہ کون ہے؟ لارڈ کلائیو ہیں، وارن ہیسٹنگز ہیں، کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر وہ ہو گئے، یہ کیا ہے؟ تو بات یہ کہ اس طرح ایک بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ تو بیچارہ اس کو تو بیٹھا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، وہ تو کہتے تھے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ ان کی تو نہیں ہے، خیر ان کی نہیں ہے، نہیں ضرور نہیں کیا بہادر شاہ ظفر کی. ایک بریک لے رہے تھے، بریک میں ہم چیک بھی کر لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے ناراض، کچھ معاملات کو لے کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو جاتی ہے. اب اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہ مطالبہ کرے پیپلز پارٹی کے جی وعدہ کیا تھا آپ نے کہ اس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جائے گا، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج اسمبلی میں بھی کچھ معاملات جو ہیں شہید بے نظیر بھٹو جو ایئرپورٹ ہے، وہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے اس کا نام شہید بے نظیر بھٹو کے نام پہ تھا، ابھی بھی وہ فنکشنل ہے. یہ جو نیا ایئرپورٹ ہے اس کا نام تو ایک مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس کا یعنی ایک قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے. اس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ شہید ملت لیاقت علی خان کے نام پہ اس کا نام رکھا جائے. اچھا، کیونکہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اور شہید ہوئے راولپنڈی میں، ٹھیک ہے، 1951 میں. تو لیاقت علی خان، اس کا جو نیا ایئرپورٹ ہے اس کا نام شہید ملت لیاقت علی خان کے نام پہ رکھنا چاہیے. اور قومی اسمبلی میں اس پہ پہلے بحث ہو چکی ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں سر آنکھوں پر ہیں، وہ پرانا ایئرپورٹ ان کے نام پہ تھا، اور بھی جو ان کے نام پہ کوئی چیز منسوخ ہو سکتی کی جانی چاہیے. ابھی ہمارا انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہے، مگر یہ جو ایئرپورٹ ہے اگر کسی شخص کے نام منسوب کرنا ہے تو پہلا حق جو ہے شہید ملت لیاقت علی خان کا ہے. اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آپ سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن ان سے شہید ہوئے، راولپنڈی میں شہید ہوئے. آپ صحیح بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن وعدہ تو حکومت بھائی آپ چھوڑے آگے چلیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. وہ بہادر شاہ ظفر کا ہی سر. اچھا وہ بات ہے کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، شکر ہے آپ کی بات درست ہے. آپ کے ساتھ میرے ذہن میں چپک گیا کہ داغ کا ہے یہ. اچھا، نہیں وہ بات کرنی کبھی مشکل مجھے ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی. چلیں یہ حکومت شاید کہہ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا سر، حکومت نہیں کری گے تو کہہ رہے ہیں آپ کے گور صاحب. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا شامی صاحب، سر آگے بڑھتے ہیں. اور آج جو ہے وہ بیسیکلی عالمی دن ہے انسانی حقوق کا. ہاں جی، اور ہم سر ہر سال ہی مناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے بین الاقوامی پوری دنیا میں. ہاں، جو انسانی حقوق جو ہے پامال ہو رہے ہیں جہاں، ہاں جی، اور خاص طور پہ پامال ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، خاص ملکوں کے اندر، ملکوں کے باہر. ابھی آپ دیکھیے کہ آگ لگی ہوئی ہے غزہ میں، اور یعنی ایک جنگ بندی ہو گئی ہے بہت مشکل، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے. سر جنگ بندی سے لے کر اب تک کوئی 700+ مرتبہ جنگ بندی کے باوجود جی ہاں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اسرائیل کی بربریت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. اور کشمیر جو ہے اس میں ایک
ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے، جیل خانہ بنا ہوا ہے پورا کشمیر جو ہے. ہاں جی. اور کشمیری جو ہیں ہمارے بھائی اور ہم ان کے ساتھ تڑپ رہے ہیں یہاں، اور ان کی آزادی کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ بھی ایک بےتاب ہے. بےتاب ہے بالکل. سر آج ہم نے خاص طور پہ جو ہے وہ دعوت دی ہے ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب ہیں. یہ بھانجے ہیں سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ اور سید علی گیلانی صاحب کے خاندان سے ہیں. ہاں جی. اور یہ کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر تک تعلق ہے ان کا. تو ان سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب آج کشمیر کی یاد آ رہی ہے ہمیں انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا دن مناتے ہوئے. تو کیا تازہ خبر کیا ہے وہاں سے آپ کے پاس؟ دیکھیے شامی صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پہ کشمیر کو یاد رکھنا، غزہ فلسطین کو یاد رکھنا، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ جس طرح غاصبانہ جو افواج ہیں وہ اسرائیل ہو یا چاہے ہندوستان کی افواج ہوں، اس کے حوالے سے بات کرنا یہ بہت اہم اس لیے رہ جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ کلیم، وہ بار بار اس چیز کو دہرانا کہ شاید دنیا جو ہے اس کے جو بحر کان ہے اس پہ کسی نہ کسی حد تک اثر پڑ جائے. جو صورتحال ہے اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کی وہ انتہائی دگرگوں ہے. ایک ایسی کیفیت ہے وہاں پر کہ افراد تو اپنی جگہ کہ لوگوں کو مقید کر دینا، قید کر دینا، اور گزشتہ کئی لوگ تو 20 سال سے 30 سال سے گرفتار ہیں. بالکل بالکل شامی صاحب. خود میرے خالو جو ڈاکٹر قاسم فختو ہیں انہیں 32 سال ہو چکے ہیں جیل کے اندر. شبیر شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی انٹرمیٹنٹلی تقریباً 36 سال سے قید میں ہیں. حسرت عالم بٹ صاحب وہ قید میں ہیں، اور اس طرح کے بہت نام ہیں. وہ فہرست جو ہے بہت طویل ہے. اور میں حیران اس بات پہ بھی ہوتا ہوں اکثر کہ ہم نیلسن منڈیلا بلا شبہ ایک عظیم لیڈر تھے، لیکن ہمارے تو اپنے گھر میں جو ہیروز ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں. ہمارے اپنے مقبوضہ جموں کشمیر میں مثالیں موجود ہیں، تو ہمیں تو وہ پڑھانی اور بتانی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ظاہر ہے جیسے ابھی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ہر سال ہی ہم مناتے ہیں، اور اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مناتا بھی ظاہر ہے کس کے پلیٹ فارم سے؟ ہم یونائٹڈ نیشنز کے. اب اقوام متحدہ پہ سوالات اٹھتے ہیں، انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب مشرقی تیمور ہو، شمالی سوڈان ہو، یا پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک، میانمار کی مثال دیتے ہیں، کیا وجہ، کیا وہاں پر مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا؟ اس وجہ سے اقوام متحدہ یا جو بڑے ادارے ہیں وہ فوری طور پہ انہوں نے ایکشن لیا اور وہاں کے لوگوں کو انصاف دلایا، انسانی حقوق پر انہوں نے کام کیا؟ اور یہاں کیونکہ غزہ پہ ہم جب بات کرتے ہیں یا ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو یہاں کیونکہ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے کارروائی نہیں ہوتی اور حقوق نہیں ملتے؟ دیکھیے ایک تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ہم بات کریں اور ذرا ببانگ دہل کریں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نظریاتی بنیاد جو ہے وہ بہت اہم ہے. آج بھی کچھ اس طرح کے پروگرامات تھے جس کے اوپر جب بات ہوئی، پالیسی کے اوپر جب بات ہوئی، وہ تعلق پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سرحدیں ملتی ہیں، پہاڑیاں ملتی ہیں یا دریا بہتے ہیں. وہ تعلق، وہ نظریاتی جو ایک میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے، وہ بہت ضروری ہے سمجھنا. بالکل اسی طرح آپ اسرائیل اور فلسطین کی مثال لے لیں تو اس میں بھی یہی ایک معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں، جو غاصبانہ ممالک ہیں، وہ ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو، دنیا میں بہرحال ان کا طوطی بولتا ہے. ہندوستان کو ہم ایک طرف بڑی اکنامک پاور سمجھتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی وہ ملک ہے کہ اس کے جو زائونسٹ ہیں، جو اس کے جو زائونسٹ ہیں، وہ تو جو یہاں کی سپر پاور اس وقت امریکہ مانی اور سمجھی جاتی ہے، اس کو چلانے والے لوگ وہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہندوستان ہے، یہ بھارت جو ہے اس کے تو دانت کھٹے ہو گئے، اس کی تو کلئی کھل گئی اس کی طاقت کی. یعنی اس سے بھی تو کشمیریوں کو ایک نئی توانائی ملی ہے نا، جو بھارت کے ساتھ مارکہ حق کے دوران جو کچھ ہوا ہے. آپ نے بالکل 100% بات یہ درست کہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور بڑی وثوق کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مارکہ حق ہوا، جو بنیان مرصوص ہوا، اس سے جو وہاں کے رہنے والے مقبوضہ کشمیر میں لوگ تھے ان کو ایک نیا جوش جذبہ ملا ہے. اس وقت بے شک وہاں اس طرح سے خاموشی ہے، اس طرح کی جلسے جلوس جو پہلے وہاں پہ ہزاروں لوگ نکل آتے تھے وہ نہیں، لیکن جو دل کے اندر شمع ہے
جو امید ہے، وہ جو کرن ہے، وہ روشن جو دوبارہ ہوئی ہے اس بنیان و مرصوص کے بعد کہ ہاں وہ پاکستان جس کے اوپر ہمیں بھروسہ، ہمیں ایمان ہے، جسے ہم مدینہ ثانی بھی سمجھتے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہندوستان کو گھٹنے انشاءاللہ. ٹکرا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اس وقت کتنے جیل جو ہے سری نگر کے اور کشمیر کے کتنے لوگ وہاں قید ہوں گے اس وقت؟ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں سری نگر کی تو یہ بات اس وقت اب چونکہ بہت ریلیونٹ ہے. بھارت نے ایک یہ وتیرہ اب اختیار کر لیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر قید نہیں کرتا. کشمیریوں کو یا تو آگرہ، ممبئی اور جو باقی دلی کی جیلیں ہیں وہاں پہ بھیج دیا کرتا ہے. خود جو وادی ہے یا جموں ہے وہاں پہ اب جو کشمیری قیدی ہیں ان کی تعداد کو نسبتاً کم کر دیا گیا ہے. کم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیلیں خالی ہو گئی ہیں. اگست 2019 کے بعد لگ بھگ 35,000 کشمیری جو ہیں وہ اس وقت بھی جیل کی سلاخوں میں پیچھے موجود ہیں. اور وہیں جس طرح سے میں نے آپ سے ناموں کا بھی ذکر بھی کیا تھا، یہ نام وہ ہیں جو کہ گزشتہ 25 سالوں سے ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل ہیں. خود سیدہ آسیہ اندرابی کی بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو انہیں 10 سال ہو چکے ہیں، مسلسل 10 سال سے وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کے ساتھ قید ہیں. اچھا، ہم تو یہی عہد کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا اور بھارت جو ہے جس کی طاقت کی کلئی کھل گئی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کے دانت مزید کھٹے ہوں گے اور کشمیر جو ہے اس میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. یعنی سر امید رکھیں کیونکہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ڈائنامکس تبدیل ہوئے ہیں مئی کے بعد، اور جو شکست ہوئی ہے اس سے وہاں پر بھی حوصلہ جو ہے نا وہ بڑا ہے، تحریک جو ہے وہ اور ہم سمجھ سکتے ہیں. اور آج دیکھیے عالمی یعنی انسانی حقوق کا دن ہے نا. ہاں جی. تو پاکستان کا دستور اس میں ایک حق یہ بھی دیتا ہے کہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کا حق، اور دستور میں لکھا یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے نا وہ حکومت فراہم کرے گی، مفت فراہم کرے گی. تو سر پھر 2 کروڑ آج بچے کیوں باہر ہیں؟ پھر 2 کروڑ بچے جو ہیں 2 کروڑ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں. اور آج وہ آل پاکستان جو پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہے ان کا ایک بہت بڑا کنونشن تھا. ہمارے دوست اخبار نویس دوست ادیب جاویدانی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ان کے بیٹے کاشف جو ہیں اب وہ تھے چیئرمین ہیں. سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، ملک بھر سے آئے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو پنجاب ہے، وہ جو کاشف نے کہا کہ 2 لاکھ سے زائد پرائیویٹ سکول ہیں اور ان میں 2.5 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں پورے ملک میں. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے جاوید تانبا صاحب تھے سیالکوٹ چیمبر آف ایجوکیشن کے، انہوں نے مجھے اجازت ہمارے دیے ایک 13,183 سکول ہیں رجسٹرڈ پنجاب میں، اور 1,35,04,860 جو ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور 81,970 ہیں ٹیچرز. پوائنٹ کیا ہے سر پنجاب؟ یہ ہے اس وقت اتنا بڑا یعنی پرائیویٹ اسکول جو ہیں تعلیم فراہم کر رہے ہیں. یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سرکاری نظام بھروسہ نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے سرکاری نظام جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. حکومت وہ اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہی ہے، پارٹنرشپ کر رہی پرائیویٹ، اور بچے اسکولوں سے اب بھی باہر ہیں. اور یہ جو سارے اسکول ہیں یہ وہ اسکول ہیں جو مڈل کلاس کے اسکول ہیں، لوور مڈل کلاس کے اسکول ہیں. ان کے 4,000 سے کم فیس ہے ان کی، اور ان کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے. ہم نے کہا بھی ان کو آپ ٹیکس فری کریں، ان کو طرح طرح کے ٹیکس ان کے اوپر لگا کے بوجھ ڈالا ہوا ہے. پرائیویٹ سکولز کی فیسز بھی تو دیکھیں نا پھر آپ. نہیں، یہ تو کم فیس والے ہیں نا. اچھا. یہ نہیں ساری جن کو میں نے بتایا آپ کو یہ 4,000 سے کم فیس لینے والے ہیں. تو اگر ان اسکولوں کو آپ ان کو بھی انسینٹیو دیں، ان کا بوجھ ٹیکسوں کا ہٹائیں، ان کو کہیں آپ اسکول کھولیں اور کھولیں حکومت، تاکہ یہ بچے جو باہر ہیں وہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو آئے نا. بالکل. وہ تو اسکول میں آئے، اور حکومت اپنے اسکول جو ہیں ان میں بھی ڈبل شفٹ شروع کرے. اور حکومت تو اپنی ذمہ داری سے آزاد ہوتی چلی جا رہی، وہ پرائیویٹائز کر رہی. 10,000 اسکول تو کر دیے پرائیویٹائز، مزید کرنے کا ارادہ رکھتے. 60-62 ہزار اسکول ہیں. اور ہمارے وہاں عمران مسعود صاحب وزیر تعلیم رہے ہیں، اب ایک یونیورسٹی کے
وہ ہیڈ ہیں اب پرائیویٹ یونیورسٹی کے. اب وہ جو انہوں نے ایک اپنی وزارت تعلیم کے دوران ایک باقاعدہ ایک رپورٹ مرتب کرائی تھی, مسنگ فیسلٹیز. آج بھی سکول ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہیں, اور یعنی آپ دیکھیے ڈیسک نہیں ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے تعلیم کی طرف توجہ دی جائے اور ان کو انکریج کریں. جو پرائیویٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو ٹیکسوں کے بوجھ سے نجات دلائیں. سسٹم کی سر آپ بات کر رہے ہیں, اور سسٹم میں کیا کیا فالٹس ہیں, کیا کیا فلاز ہیں, اس کی نشاندہی بار بار کی جا رہی ہے. کچھ ابھی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں سر جس پر جو ہے وہ کیا کہا جائے, افسوس ہی ہوتا ہے. جو ابھی آپ کو پتہ ہے سعد الرحمان المعروف وہ ڈکی بھائی جو یوٹیوبر, وہ 100 دن رہے جس طرح سے حوالات میں, جیل میں, اور وہ باہر آ کے جب انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے. ہاں جی, ابھی تو جرم تو کوئی ان کو ثابت ہوا نہیں ہے, ضمانت پہ باہر آئے, لاکھوں روپے ان سے اینٹھے گئے ہیں, کروڑوں سر, کروڑوں. ہاں جی, اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ ریاست طیبہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. یہ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا. یہ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے, اور جو جتنا جس کا اختیار ہے وہ بھی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالے. اور سر جو کل وہ آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, اس میں بھی اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ ایک بڑی تعداد پرسنٹیج ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ نیب ایف آئی اے خود احتسابی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, لیکن یہ درندے بھرتی کیسے ہو گئے ایف آئی اے میں سر؟ لیکن ایکشن ایف آئی اے نے ہی لیا, یہ بھی دیکھیں, گرفتاریاں ہوئیں, معطل ہوئے. ایکشن تو پتہ نہیں کس نے لیا, لیکن یہ جو آپ نے یہ جو بنائی تھی کرائم, سائبر کرائم کو ختم کرنے کے لیے, وہ اس نے اس کو پروموٹ کر دیا, اس کو ایک ذاتی یعنی جیبیں بھرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. تو اس لیے بہرحال یہ غنیمت ہے کہ یہ ان کا احتساب ہوا ہے. اور سر غنیمت یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں فیلڈ مارشل صاحب ہیں, کیونکہ ڈکی بھائی نے شکریہ بھی ادا کیا, اور پھر ایک بگ بردر کا بھی بڑا شکریہ ادا کیا, جو ہمارے یعنی ہم سمجھے کہ ہمیں ایسے اور بگ بردرز چاہیے جو آئیں, وسل بلورز بھی ہوں, جو مسائل کو حل کریں. وہ تو شکریہ کرتے نہیں لگ رہے کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے کہ آپ نے کالی بھیڑیں جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے. وزیر اعظم کو بھی کریڈٹ دیں گے کہ آپ کا نہیں سر؟ آپ کو ہر وقت یہی پڑی رہتی ہے, دوڑ یہی لگی ہوئی ہے. ادارہ تو سر پھر وہ ظاہر ہے انہی کے اس میں ہے نا, وہ ادارہ اپنی جگہ ہے, وہ مملکت کا نظام وہ تو نہیں. سر جب میں کہوں آرمی چیف سی ڈی ایف تو سر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک پیج ہے, تو اس میں وزیر اعظم تو سر شامل ہے نا. وزیر اعظم میں ان کو شامل کریں نا, بجائے اس کے وزیر اعظم کو وہاں شامل کر دیں. اچھا چلیں. اچھا سر بس لاسٹ جاتے جاتے, ایک تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا علاج جو ہے وہ ہو گیا, پتے کی سرجری تھی تو واپس, ہاں جی, کورٹ میں جیل جو ہے وہ. اب بتائیے اتنی سردی ہے, اب ضمانتیں لیں ان کی, چھوڑیں 2-3 اس میں تو ہو چکی ضمانت کہ بری بھی ہو چکے ہیں. ہاں جی, بھائی کوئی ان لوگوں کا ان کا واپس بھی تو آئے نا, گھر آنے دیں. وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں ایک مننجا آدمی ہیں, اور نہ کہیں ہنگامے میں, نہ کہیں دنگے میں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سر مفاہمت اگر ہو تو اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا کریں گے. تو یہ کچھ کھولیں, زنجیریں کھولیں ان کو. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ہمارے وہ بھائی محمود الرشید ہیں, کس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کو جناب کب سے وہ اندر کب پڑے وہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ تو دن کاٹ لیں گے, لیکن ہمارا دل جو ہے وہاں بیٹھا جا رہا ہے نا یہاں. چلیں سر, ہمیں جو ہے وہ بریک کا کہا جائے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.